أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صدق الله العظیم. الحمدللہ. ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 40 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی. سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اور پھر اس کے بعد کل ہم نے آیت نمبر 35 کا ترجمہ پڑھا تھا، تفسیر رہ گئی تھی، پہلے اس کی تفسیر بیان کریں گے اور پھر اس کے بعد آج جو آیات تلاوت کی ہے جن کا ترجمہ پڑھ لیں گے ان کی تفسیر بیان کر لیں گے. ٹھیک ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، فی بیوت گھروں میں، اذن اللہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، حکم دیا. اذن اللہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان ترفع کہ ترفع بلند کیے جائیں، ویذکر اور ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ اس کا نام، یعنی یہ روشنی ان گھروں کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور ان کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، تسبیح کرتے ہیں اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر دیا جائے. یسبح وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، لہو اسی کی، فیہا اس میں، بالغدو صبح، والآصال اور شام کو تسبیح کرتے ہیں اس اللہ کے لیے ان گھروں میں صبح اور شام، صبح اور شام. رجال مرد ہے، لا تلہیہم غافل نہیں کرتی انہیں، لا تلہی، الہا یلہی غافل کرنا، لا تلہی غافل نہیں کرتی انہیں، تجارت کوئی تجارت، ولا بیع اور نہ کوئی خرید و فروخت، عن ذکر اللہ کسی سے غافل نہیں کرتی، اللہ کے ذکر سے، و اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے سے، و ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے. ایسے مرد کے نہیں غافل بناتی ان کو تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے. یخافون وہ سب خوف کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، یومن اس دن سے، تتقلب کہ الٹ پلٹ ہو جائیں گے، فی ہی اس میں، القلوب و دل، والابصار اور آنکھیں، کہ اس دن پلٹ جائیں گے اس میں دل اور آنکھیں. لیجزیہم
ताकि वो बदला दे उन्हें, लियज्जियहुम, ताकि वो बदला दे, ताकि बदला दे अल्लाह अल्लाह ताला उन्हें अहसन ज़्यादा अच्छा मा आमिलू जो उन्होंने अमल किए, व यजीदहुम, और वो ज़्यादा दे उन्हें मिन फजल अपने फजल से, वल्लाहु यरज़ुकु, और अल्लाह ताला रिस्क देता है मैं यशाउ, जिसे वो चाहता है, बगैर हिसाब, बगैर हिसाब के। वल्लज़ीन कफरू, और जिन लोगों ने कुफर किया, अमालुहुम, उनके अमाल का सराबिन, एक शराब की तरह है, बियाबा में शराब की तरह है, बबिक़ीअतिन, किसी चटियल मैदान में, यहसबुहु, वो गुमान करता है उसे, ज़मआनु, यानी बहुत प्यासा जो है वो गुमान करता है उसे, मा, पानी, उस शराब को वो पानी समझता है, हत्ता इज़ा जाअहु, यहाँ तक कि जब वो उसके करीब आता है, लम यजिदहु शैअन, वो नहीं पाता कोई चीज़, ववजद अल्लाह, और वो पाता है अल्लाह ताला के पास, इंदहु, ववजद अल्लाह, और वो पाता है अल्लाह ताला को अपने पास, फवफ़ाहु, तो वो पूरा पूरा दे देता है, हिसाबह, उसका हिसाब। यानी वो लोग जिन्होंने कुफर किया, उनके अमाल बियाबा में शराब की मानिंद है, वो गुमान करता है उसको प्यासा इंसान जो है पानी, और जब वो उसके पास पहुंचता है तो कोई चीज़ नहीं पाता, वहां पाता है अल्लाह ताला को, बस वो पूरा कर देता है उसका हिसाब। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। औ कज़ुलुमातिन, या अंधेरों की तरह, फी बहरिन, समंदर में, लुज्जियिन, बहुत गहरे, यग़शाहु, वो ढांप रही हो उसे, मौजुन, एक मौज, मिन फौकिन, उसके ऊपर से एक और मौज होगी, मिन फौकी, उसके ऊपर, सहाबुन, एक बादल होगी। या उसकी मिसाल अंधेरे में, गहरे समंदर में, जिसको ढांपती है एक मौज, जिसके ऊपर दूसरी मौज है, और ऊपर उसके बादल हैं, ज़ुलुमातुन, ये अंधेरे हों, बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़, उनके बाज़ बाज़ के ऊपर हो, इज़ा अख़रजा, जब वो निकाले, यदहु, अपना हाथ, लम यकद यराहा, करीब है कि वो ना देख सके उसे, लम यकद यराहा, करीब है कि वो ना देख सके उसे, वमन लम यजअलिल्लाहु, और जो न बनाए, और जिसे न बनाए अल्लाह ताला, और जिसके लिए ना बनाए अल्लाह ताला नूरन, कोई नूर, फमा लहू मिन नूर, तो उसके लिए कोई नूर नहीं है। जिस आदमी के लिए अल्लाह ताला ने कोई नूर नहीं बनाया, तो उसके लिए कोई नूर नहीं है। तो ये इन आयात का तर्जुमा है जो आपके सामने बयान कर दिया। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो इंशाल्लाह आपके सामने जिक्र करेंगे। तो ये आयत नंबर 35 जो है, इसका तर्जुमा कल हमने पढ़ लिया था, इसकी तफसीर रह गई थी, तो इसकी तफसीर ही से आगाज कर देते हैं। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। अगर आप सबको याद हो, इससे पहले इस सूरत में अल्लाह ताला ने हुदूद का जिक्र किया, फिर इफ़क के वाक़े को बयान किया, उसके बाद मुसलमानों के निज़ाम इफ़्फ़त और इस्मत के मुख्तलिफ कवानीन जो है वो बयान किए, फिर दूसरों के घरों में जाने के आदाब बयान किए गए, गैर महरमों और अजनबियों से मुलाकात के वक्त नज़रें नीचे रखने का हुक्म हुआ, औरतों के लिए पर्दे के खुसूसी अहकाम नाजिल किए गए कि वो अपनी ज़ेब व ज़ीनत को महरमों के अलावा किसी पे ज़ाहिर ना करे। फिर अल्लाह ताला ने निकाह करने की तरगीब दी ताकि मुआशरे में बदकारी का सिलसिला पैदा ना हो, और निकाह करने की ताकत ना हो तो मुआशरे में पाकदामन बन के रहने का हुक्म दिया। फिर उसके बाद मुकातबत का कानून जिक्र किया गया कि उस मामले में गुलामों के साथ माली ताउन करो। इसी तरह जो लोग अपनी लोंडियों से बदकारी के जरिए माल कमाना चाहते थे, उनकी मजम्मत बयान हुई।
پھر اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے طور پہ فرمایا کہ ہم نے سارے واضح احکام نازل کر دیے اور پہلے لوگوں کی بعض مثالیں بھی پیش کی جن میں تمہارے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان ہے۔ تو آج کی آیت، اس کو آیت نور بھی کہتے ہیں، قرآن مجید کی مشکل ترین آیت سمجھی جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو آسمان اور زمین کا نور قرار دیا اور ایک مثال کے ذریعے سمجھایا۔ قرآن مجید میں کئی ایک چیزوں کو نور کا نام دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، قرآن مجید کو نور کہا گیا۔ آسمانی کتابوں تورات اور انجیل کو بھی نور کہا گیا۔ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اسی طرح انجیل کے بارے میں وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ۔ حدیث میں نماز کو بھی نور کہا گیا، الصلاۃ نور المؤمن، ہدایت کو بھی نور کہا گیا۔ اور اس کے برعکس کفر، شرک، بدعت، گمراہی اور برائیوں کو ظلمت اور تاریکی کا نام دیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک مثال بیان فرمائی ہے جس کا سمجھنا انتہائی مشکل ہے، اس کے لیے بڑی کاوش کی ضرورت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کے لیے ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مشکات الانوار۔ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں ایک رسالہ لکھا ہے تفسیر آیت نور کے نام سے۔ اس میں 25 مختلف تفاسیر بیان کی گئی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر مفسرین نے بھی اس آیت کی تشریح میں بہت کچھ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو آسمانوں اور زمین کا نور قرار دیا ہے۔ ادھر سورج اور چاند کا اپنا نور ہے، آگ کا بھی اپنا نور ہے، لیکن یہ سارے نور حادث ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ مگر اللہ تو قدیم ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس نور کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر کے آسمانوں اور زمین کا نور فرمایا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے اپنے اپنے طریقے پہ اس کی تشریح بیان کی ہے تاکہ اس کا مطلب ہمارے ذہنوں کے قریب آ سکے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فوز الکبیر میں اور اسی طرح اپنے ترجمے میں فتح الرحمن میں اللہ نور السماوات والارض میں نور سے مراد ہادی لیا ہے، اور مطلب یہ نکالا کہ اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے اہل سماوات اور اہل زمین کو۔ اور پھر فرماتے مثل نوری کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایک تاک کی ہے جس میں چراغ ہو، اور اس سے مراد اللہ کی دی ہوئی ہدایت اور روشنی ہے تو مومن کے دل میں ہے۔ یہ تو اللہ کے نور کی تشبیہ ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ جب عبد مومن طہارت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ مواظبت کرتا ہے تو اس کے اندر یہ نور پیدا ہوتا ہے، اور اس کی مثال اس چراغ کے ساتھ دی ہے جس کی روشنی نہایت ہی چمکدار ہے۔ پھر اس میں جلائے جانے والے تیل کی تعریف کی ہے، اس کی شفافیت کا ذکر کیا ہے۔ تو اس طریقے سے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے میں نور سے مراد ہادی اور رہنما ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی اس قسم کی تفسیر منقول ہے کہ انہوں نے نور سے مراد ہادی لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان والوں کے لیے ہادی اور رہنما ہے۔ وہ اللہ کے دیے ہوئے نور کے ساتھ ہی حق کی طرف ہدایت پاتے ہیں، اور اس ہدایت کے ذریعے وہ گمراہی کی حیرت سے نجات پاتے ہیں۔ گویا اس نور سے وہی نور مراد ہے جس کے ذریعے مومن آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے فرمودات کی تصدیق کی طرف رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اور یہ نور جو ہے مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ مومن کے دل میں تو پہلے سے ہی علوم، معارف اور اطمینان کا نور ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس باعث کتاب اور سنت کا علم آتا ہے تو اس کی روشنی بہت بڑھ جاتی ہے، جسے نور علی نور کا نام دیا گیا۔
گویا کہ ایک قلب کا نور ہے، دوسرا قرآن اور سنت کا۔ مومن کے دل کے ابتدائی علوم اور معارف کی بنا پر ہی اب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، استفت قلبک ونفسک وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، اگرچہ مفتی لوگ تمہیں فتویٰ دیں لیکن پہلے تم اپنے قلب اور نفس کی اطمینان کی حالت کو دیکھو اور اس سے دریافت کرو کہ وہ کیا کہتا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشکات سے مراد سینہ ہے، اور مصباح سے مراد قرآن، اور شیشے سے مراد مومن کا دل ہے۔ مطلب یہ کہ مرد مومن کا قلب شیشے کی طرح شفاف ہے اور اس کے سینے میں قرآن مجید کا چراغ روشن ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مومن میں چار خصلتیں پائی جاتی ہے۔ جب اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت حاصل ہو تو شکر ادا کرتا ہے، اگر کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو صبر سے کام لیتا ہے، جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو عادل سے کرتا ہے، کسی پہ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، جب بات کرتا ہے تو ہمیشہ سچائی کی بات کرتا ہے، جھوٹ، فریب اور کذب بیانی کو قریب نہیں آنے دیتا۔ ایسا شخص نور علی نور پر ہے۔ تو وہ پانچ قسم کے انوار سے منور ہوتا ہے، اس کا کلام بھی ہوتا ہے اور عمل بھی، اس کا کسی جگہ داخل ہونا بھی نور ہوتا ہے اور خارج ہونا بھی نور ہوتا ہے، اور پانچویں بات یہ کہ اس کا چلنا بھی بال انتہا نور کی طرف ہوگا، یعنی قیامت والے دن وہ شخص جنت کی طرف چلے گا جو مقام نور ہے، گویا ایسے شخص کو ہر طریقے سے نور ہی نور حاصل ہے۔ اس تفسیر کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ پہلے نور سے مراد نور توحید اور نور ایمان لیتے ہیں جو مومن کے دل میں پایا جاتا ہے، دوسرے نور سے مراد قرآن مراد لیتے ہیں۔ اس طرح قرآن اور سنت کی صورت میں آنے والا بیرونی نور نور قلب میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض میں نور اللہ تعالیٰ کے اسم پاک اور اس کی صفت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں نور اور ہادی کے نام بھی آتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر لفظ نور فاعل کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اللہ منور السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو روشن کرنے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور بلندی کو سورج، چاند اور ستاروں کے ذریعے قائم کیے جانے والے نظام شمسی کے ذریعے روشن کیا ہے، اور زمین کی روشنی سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام، پھر ملائکہ اور پھر ایمان والوں کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ مطلب قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں نور بمعنی منور آیا ہے۔ امام غزالی نے آیت نور کی تشریح اپنی کتاب مشکات الانوار میں کی ہے، فرماتے ہیں کہ نور ایک ایسی چیز ہے جو خود ظاہر ہوتا ہے اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس مقام پر اللہ نور السماوات والارض سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا موجد یعنی ظاہر کرنے والا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر چیز کا موجد اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات ہی آدم میں تھی اور آدم سے بڑھ کے کوئی تاریکی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کے اندھیرے سے کائنات کو ظاہر کیا، اس کو وجود بخشا، اور وجود نور ہی ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی وجود کا عکس ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہی حقیقت میں آسمانوں اور زمین کی ہستی کا موجد یعنی اس کو ظاہر کرنے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کائنات کا وجود دو آدموں کے درمیان ہے، کائنات کی تخلیق سے پہلے بھی آدم تھا، اس کے فنا ہو جانے کے بعد بھی آدم ہوگا، اور جو چیز دو آدموں کے درمیان ہو وہ معدوم ہی سمجھی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے کائنات کا کوئی وجود نہیں ہے کیونکہ یہ بالکل عارضی ہے اور فنا ہو جانے والی ہے۔ حقیقت میں وجود صرف ذات خداوندی کا ہے جو لازوال ہے۔ تو بہرحال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نور کو موجد کے معنی میں لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو ظاہر کرنے والا ہے، لیکن عام مفسرین نے نور کا معنی ہادی کیا ہے کہ آسمانوں اور زمین والوں کی رہنمائی کرنے والا اور ہدایت دینے والا اللہ ہی ہے۔ عربی زبان میں نور جو ہے مدح کے طور پہ بھی استعمال کیا گیا ہے، اور اس سے مراد قبیلے کا سردار ہوتا ہے۔ مثلا کسی قبیلے کا سردار اپنی قوم پہ فخر کرتے ہوئے کہتا ہے، الم تر ان نور قوم وانما يبين في الظلماء للناس نورها،
क्या तुम देखते नहीं کہ ہم قوم کی نور یعنی رہنما ہے اور ہم ہی لوگوں کے لیے اندھیروں میں روشنی کی شمع جلاتے ہیں، یعنی مشکلات میں ہم ہی کام آتے ہیں۔ جب بھی کوئی معرکہ پیش آتا ہے تو ہم قبیلے کے فخر کو برقرار رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ محدثین نے بھی نور کی تشریح کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سو کر بیدار ہوتے تو اس طرح دعائیہ کلمات ادا فرماتے: اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت قیام السماوات والارض۔ اے اللہ، سب تعریفیں تیرے لیے ہی ہے، تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کو قائم رکھنے والا ہے۔ اب یہ کلمات بھی ادا فرماتے: اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا۔ اے اللہ، میرے دل میں نور ہدایت ڈال دے، آنکھوں اور کانوں میں نور بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اعضاء کا ذکر فرماتے کہ مولا کریم ان کو منور فرما دے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نور ہی کمشکات، اس کی نور کی مثال ایک طاق کی ہے، فیہا مصباح، جس میں چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ، چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، شیشے کی قندیل میں ہو۔ الزجاجہ کانہا کوکب دری، اور قندیل چمکدار ستارے کی طرح شفاف ہو۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور چراغ ایسے تیل سے جلایا جاتا ہو جو زیتون کے مبارک درخت سے حاصل کیا گیا ہو، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ مشرقی ہو اور نہ مغربی۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہاں پر خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب میں قرآن کا نور ڈالا ہے، اور آپ نہ مشرق کے رہنے والے ہیں نہ مغرب کے، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عرب کے خطۂ وسطیٰ میں پیدا کیا ہے، جہاں کی بود و باش مشقت طلب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں ہدایت کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مراد لیا جائے، یا عام ایمان والوں کا۔ اس میں جس تیل کا ذکر ہے وہ باغ کے مشرق اور مغرب کی بجائے وسطی حصے سے ہو۔ ظاہر ہے کہ جو تیل باغ کے بیرونی گرم حصوں سے لیا جائے وہ اتنا لطیف نہیں ہوگا جتنا باغ کے درمیانی حصے کی طرح سے حاصل کیا گیا ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ چراغ کو ایسے درخت کے تیل سے روشن کیا گیا ہے جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے۔ وہ تیل اتنا شفاف اور لطیف ہوگا، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ وہ چمک اٹھے اگرچہ آگ اس کو چھوئے بھی نہ۔ گویا اس تیل میں جل اٹھنے کی اتنی صلاحیت ہو کہ وہ بغیر آگ دکھائے جل اٹھے۔ امام راضی نے یہ سوال اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نور کی مثال چراغ کے ساتھ کیوں دی ہے، حالانکہ اس کے مقابلے میں سورج لاکھوں کروڑوں درجے زیادہ چمکدار اور روشن ہے۔ پھر خود ہی بیان کرتے ہیں کہ نور ایمان اور توحید مومن کے قلب میں ہوتا ہے، قلب سینے میں اور سینہ انسان کے جسم میں ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے چراغ کی مثال ہی زیادہ موضوع ہے کہ چراغ ایک شیشے میں ہے اور شیشہ طاق میں رکھا ہوا ہے، اور یہ تشبیہ سورج کے ساتھ کسی طرح بھی موضوع نہیں ہو سکتی۔ دوسری وجہ یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح چراغ جلانے کے لیے تیل، بتی اور قندیل وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح نور قلب کے لیے بھی ذہن، فہم، بیداری اور انشراح کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی نور ایمان کو چراغ کے ساتھ ہی زیادہ مناسبت ہے، کیونکہ سورج میں یہ لوازمات نہیں پائے جاتے۔ اس تشبیہ کی تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ سورج کی روشنی کا رخ عالم زیریں کی طرف ہوتا ہے، جبکہ نور معرفت کا رخ عالم بالا کی طرف ہوتا ہے۔ چراغ کی روشنی کا رخ بھی کیونکہ اوپر کی طرف ہوتا ہے، اس لیے چراغ کی مثال بیان کی گئی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی تو صرف دن کے وقت ہوتی ہے، کیونکہ نور معرفت بھی دن رات جاری رہتا ہے، اس لیے اس کی چراغ کے ساتھ زیادہ مشابہت ہے۔ اور اس تشبیہ کی پانچویں وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سورج کی روشنی اور گرمی جو ہے یہ تو مومن، کافر، ملحد سب کے لیے یکساں مفید ہے،
جبکہ نور معرفت خواص کو حاصل ہوتا ہے، کیونکہ چراغ کی روشنی بھی عام کے لیے نہیں بلکہ خواص کے لیے ہوتی ہے، اس لیے نور کو چراغ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نور الہی کو چراغ کی وجہ شمع کے ساتھ تشبیہ دینی چاہیے تھی، لیکن امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نسبت بھی مناسب نہیں، کیونکہ شمع میں روشنی والے اصل مادہ کے علاوہ ملاوٹ بھی ہوتی ہے، جبکہ نور ایمان کسی ملاوٹ سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ شمع کا فوری جلانا صرف اغنیا کا کام ہے، جس میں غربا کو حصہ نہیں ملتا، اور اس کے برخلاف نور معرفت جو ہے زیادہ فقراء کے حصے میں آتا ہے، اس لیے بھی شمع کے ساتھ تشبیہ موضوع نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلوب جو ہے، دل جو ہے، وہ چار قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کو قلب اجرد کہا جاتا ہے، جو بالکل صاف شفاف ہوتا ہے، جس میں نور ایمان کا چراغ روشن ہوتا ہے، یہ مومن کا قلب ہے۔ دوسری قسم کا قلب بند قلب ہوتا ہے، جس پر غلاف چڑھا ہوتا ہے، یہ کافر کا دل ہے، جس میں ہدایت کی کوئی چیز داخل نہیں ہوتی۔ تیسرا قلب الٹا ہے، جو منافق کا ہے، وہ حقیقت کو دل سے تسلیم نہیں کرتا بلکہ پہچان کر پھر انکار کر دیتا ہے۔ چوتھا دل پہلودار ہے، اس کے کئی پہلو ہے، کسی میں ایمان ہے، کسی میں نفاق ہے۔ ایمان کی مثال ایک پاکیزہ پودے کی ہے، جس کو پانی ملتا رہے تو وہ نمو پاتا رہتا ہے، خوب پھیلتا پھولتا ہے۔ اور نفاق کی مثال ایک پوڑے کی طرح، جس میں خون اور پیپ دو قسم کے مادے پائے جاتے ہیں، اگر خون غالب آ جائے تو آدمی صحت یاب ہوتا ہے، اور اگر پیپ غالب آ جائے تو مہلک ثابت ہوتی ہے۔ تو منافق کا دل بھی ایسا ہی ہے، اگر اس میں ایمان کا غلبہ ہو جائے تو وہ ایماندار بن جاتا ہے، اگر نفاق غالب آ جائے تو کافر ہو جاتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیمات الہیہ میں بیان کیا ہے کہ اس مقام پر قلب سے مراد قلب محمدی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ روشنی اسی قلب میں رکھی ہے، تاہم عام مومنین کے قلوب بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال مفسرین نے اس مشکل ترین آیت کی تشریح مختلف طریقوں سے بیان کی ہے، ان میں سے جو آسان آسان باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی، ان میں سے ہادی یا منور یا موجد نور الہی کے آسان مطالب ہے۔ اس نور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک اور عام مومنین کے قلب پہ چسپاں کرنا زیادہ آسان ہے۔ اور پھر فرمایا نور علی نور، کہ روشنی پر روشنی ہے، یعنی ایک روشنی مومن کے نور ایمان اور نور توحید کی روشنی ہے، باہر سے آنے والی قرآن اور سنت کی روشنی ہے، یہ مل کے نور علی نور ہو جاتا ہے۔ پھر یہد اللہ لنور من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور کے لیے جس کو چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بھی بیان کرتا ہے۔ واللہ بكل شيء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، کوئی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مساجد کا ذکر کیا، اور اس آیت کا سابقہ آیت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس نور کا ذکر فرمایا وہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی مساجد میں عبادت اور ذکر کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی زیادہ تر انسان اللہ کی مساجد میں عبادت اور ذکر کرتا ہے تو پھر وہ نور انسان کے دل کو حاصل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ فی بیوتن، وہ روشنی اللہ تعالیٰ کے گھروں میں پائی جاتی ہے، اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے، ان میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے۔ ان گھروں سے مراد اللہ کی مسجدیں ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور روشنی زیادہ تر انہی گھروں سے حاصل ہوگی، جن کو بلند کرنے اور ان میں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ یسبح له فیہا بالغدو والآصال، ان مسجدوں میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں صبح اور پچھلے پہر، یہی اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی عبادت ہے،
جو اللہ کی ان گھروں کا حق ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات بیان کی ہے جو مساجد میں ذکر الہی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس آیت میں مساجد کے بارے میں ترفع کا لفظ قابل توجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں کو بلند کرنے کا حکم دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے دو چیزیں مراد ہے، ایک مسجدوں کی تعمیر اور دوسری ان کی صفائی۔ تو جہاں تک مساجد کی تعمیر کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مساجد کی تعمیر کو اہل ایمان کی ایک علامت کے طور پہ بیان کیا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان، جب تم کسی شخص کو مسجد کی دیکھ بھال کرتے دیکھو تو اس کی ایمان کی گواہی دو۔ حضرت عثمان نے مسجد نبوی کو اثر نو تعمیر کیا تو بعض لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا، مسجد کو اسی طرح رہنے دیا جاتا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، پھر آپ خاموش رہے۔ جب اصرار بڑھا تو آپ نے فرمایا تم لوگ مسجد کی تعمیر نو پہ اعتراض کرتے ہو، حالانکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو جہاں تک تعمیر نو پہ اخراجات کا تعلق ہے تو میں کسی سے چندہ نہیں مانگتا بلکہ اپنے حلال مال سے مسجد کی تعمیر کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر پیشہ تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی دولت سے نوازا تھا، چنانچہ آپ نے مسجد کی تعمیر کے لیے بہترین کاریگروں کی خدمات حاصل کی اور پھر اس مسجد کی تعمیر میں اس کو لگایا۔ حضرت عثمان نے اپنے 12 سالہ دور خلافت میں بیت المال سے ایک پیسہ بھی وظیفہ کے طور پہ وصول نہیں کیا بلکہ اپنی ذاتی اخراجات اپنے ذاتی مال سے پورا کرتے رہے، البتہ خلافت کے امور کے لیے خرچہ بیت المال سے کرتے تھے۔ حضرت عثمان نے یہ حدیث لوگوں کو سنائی تو لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب کسی شخص کا ذاتی مکان گر جائے وہ اسے اچھی طرح تعمیر کیے بغیر نہیں رہتا، یہ تو اللہ کا گھر ہے، اس کی تعمیر اچھے طریقے سے کیوں نہ کی جائے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ مساجد کی بلندی میں دوسری چیز ان کی طہارت ہے۔ جب کوئی مسجد تیار ہو جائے مسلمان اس میں نماز ادا کرنے لگے اور پھر اس مسجد کی طہارت اور صفائی بھی ضروری ہے۔ مسجدوں کو ہر قسم کی غلاظت سے پاک صاف رکھنا ضروری ہے، حتیٰ کہ بیہودہ باتوں اور بیہودہ کاموں سے بھی مسجد کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت میں ہے کہ جو کوئی مسجد کی طہارت کا خیال نہیں رکھ سکتا اسے مسجد میں جانے سے روک دینا چاہیے۔ چھوٹے بچے یا پاگل آدمی کو مسجد کے آداب کا کچھ علم نہیں ہوتا، ان کے بول و براز کرنے کا بھی احتمال ہوتا ہے، تو ان کو مسجد میں نہ جانے دیا جائے۔ ہاں جب بچہ یا 5-7 سال کا باشعور ہو جائے تو پھر بے شک مسجد میں جائے۔ مطلب یہ کہ مسجد کی طہارت کا ہر حال میں اہتمام ہونا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ گھر میں نماز کے لیے مخصوص جگہ کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے، وہاں کسی قسم کی گندگی نہ پھینکی جائے۔ تاہم مساجد کی صفائی کا اہتمام تو بطور خاص ہونا چاہیے۔ تھوک اگرچہ ناپاک نہیں ہے مگر اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، لہذا مسجد میں تھوک گرانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حقیقت میں مساجد میں وہی کام ہونے چاہیے جن کے لیے وہ تعمیر کی جاتی ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ مساجد کو علم کے حصول کا ذریعہ بننا چاہیے، اگر یہ حقیقی مقاصد حاصل نہ ہو تو پھر یہ ظاہری طور پہ مسجد آباد کہلانے کے مستحق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، تم بھی مسجدوں کی ایسی ہی زینت اختیار کرو گے، ان کو مزین کرو گے جس طرح یہود و نصارہ نے اپنی عبادت گاہوں کو کیا۔ تو بہرحال مسجد کی ظاہری نشو و نمائش کو اتنا پسند نہیں کیا گیا جتنا اس کی حقیقی آبادی کو پسند کیا گیا ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کی جائے۔ آداب مساجد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی توضیح فرمائی ہے۔ مثلا مسجد میں آ کے سلام کرنا اس کے آداب میں ہے۔ جب کوئی شخص مسجد میں آئے تو اگر مکروہ وقت نہیں تو 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھے،
یہ بھی مسجد کے آداب میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا ادخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، اگر بیٹھنے کے بعد پڑھو گے تو ثواب میں کمی آ جائے گی۔ یہ بھی آداب مسجد میں داخل ہے کہ مسجد میں خرید و فروخت نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کو مسجد میں خرید و فروخت کرتا دیکھو تو یوں کہو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تعالیٰ تیری تجارت میں نفع نہ دے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں اگر معتکف آدمی کا کوئی کارندہ موجود نہ ہو تو وہ لین دین کی زبانی بات چیت کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کھلا ہتھیار تیر تلوار وغیرہ لے کے آنے کی ممانعت فرمائی ہے، یہ بھی سوء ادب میں داخل ہے۔ ہاں، اگر مسجد سے باہر کوئی انسان، جانور یا مال وغیرہ گم ہو جائے تو اس کا اعلان مسجد میں کرنا یہ خلاف ادب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص گمشدگی کا اعلان کرتا ہے تو اس طرح بد دعا کرو لا ردها اللہ علیک فإن المساجد لا تبنى لهذا، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس چیز کو واپس نہ لوٹائے، مسجدیں اس کام کے لیے تو نہیں بنائی گئی۔ البتہ فقہائے کرام فرماتے ہیں اگر مسجد کے اندر کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کا اعلان 1-2 صف تک کر لینے کی اجازت ہے۔ آج کل مساجد میں جو لاؤڈ سپیکر پہ گمشدگی کے اعلان کا عام رواج ہو گیا ہے، چونکہ یہ اعلان مسجد کے اندر سے کیا جاتا ہے اس لیے درست نہیں ہے۔ البتہ اگر اعلان کی جگہ اور لاؤڈ سپیکر کی ہارن مسجد سے باہر ہو تو پھر ایسا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا یہ بھی خلاف ادب ہے۔ آج مولانا اعجاز علی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب ہے نفحۃ العرب، یہ بنین کو پڑھائی جاتی ہے 3 درجے میں، جب مسجد میں کسی کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے تو خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے مسجد سے باہر لے آتے اور کہتے کہ گفتگو کرنا ہے تو یہاں کرو، مسجد میں فضول باتیں نہ کرو، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ مسجد میں کسی خاص جگہ پہ بیٹھنے کے لیے جھگڑا کرنا بھی مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ جو آدمی پہلے آگے کسی جگہ پہ بیٹھ گیا اسے وہاں سے مت اٹھاؤ۔ اسی طرح مسجد میں آواز بلند کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ورفع اصواتکم، کہ تم مسجدوں میں اپنی آوازیں بلند کرو۔ اگلی صف میں جانے کے لیے گردنیں پلانگنے سے بھی منع کیا گیا، بلکہ جہاں جگہ مل لے بیٹھ جائے، اور یہ بھی مسجد کے آداب میں سے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے میں کتنا گناہ ہے تو وہ 40 سال تک اپنی جگہ پہ کھڑے رہنے کو پسند کرے بجائے اس کے کہ نمازی کے آگے سے گزر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے آگے سے گزرنا چاہے تو اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دو، اگر پھر بھی وہ باز نہ ہے تو وہ شیطان کا بائی تصور ہوگا۔ مسجد میں بیٹھ کے انگلیاں جو ہے ان کی ٹک ٹک کی آواز نکالنا، ان سے بدن کے کسی حصے کے ساتھ کھیلنا یہ خلاف ادب ہے۔ جہاں تک ہو سکے ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو وہاں پہ چر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور جنت کے باغ کون سے ہے اور وہاں سے کھانے پینے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسجد جنت کے باغ ہے اور وہاں سے کھانا پینا اللہ کا ذکر تسبیح اور تحمید ہے، ان اذکار کا صلہ تمہیں جنت میں بہترین پھلوں کی صورت میں ملے گا۔ جو آدمی ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک پھلدار درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب آداب مساجد کے ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو پہلی آیت میں بیان ہو چکا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے گھروں میں صبح و شام تسبیح بیان کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کی بعض صفات بیان فرمائی ہے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے لوگوں کو نہ تو تجارت ذکر الہی سے غافل کرتی ہے اور نہ ہی نماز کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے روکتی ہے۔
मतलब ये है कि वो लोग अपना कारोबार भी जारी रखते हैं, फ़राइज़ को भी बराबर अदा करते रहते हैं, उसमें भी सुस्ती नहीं करते। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि पहले दर्जे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की मदह है कि उनकी ईमान इतने पुख्ता थे कि दुनिया का कारोबार उनको ज़िक्र इलाही से मशगूल नहीं करता था। बाद वाले लोग तो उनके दर्जे को नहीं पहुँच सकते, ताहम ऐसे खुदा वाले, अल्लाह वाले हमेशा रहेंगे, जिनके ताल्लुक बिल्लाह में कोई चीज़ माने नहीं हो सकती। वो कारोबार दुनिया के साथ साथ जिक्र और फिक्र में भी मसरूफ रहेंगे। तो फरमाया इन लोगों की दूसरी सिफत है यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीही अल-क़ुलूब वल अबसार, कि वो उस दिन से खौफ खाते हैं जिस दिन दिल और आंखें पलट जाएंगे। क़यामत वाले दिन लोग मुस्तरिब हो जाएंगे, उनकी आंखें कभी पस्त होंगी और कभी ऊपर टिकटिकी बांधे हैरत अंगेज वाक़यात का मुशाहदा करेंगे। उस दिन दिल धड़क रहे होंगे, खौफ से बाकी हो रहे, बेकाबू हो रहे होंगे। मतलब ये कि ऐसे लोग क़यामत के खौफ से हमेशा लरज़ा रहते हैं। तो ऐसे खुदा परस्त लोगों का सिला ये होगा, लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा अमिलू व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिह, कि अल्लाह ताला उनको बदला दे उनके अच्छे अमाल का जो उन्होंने अंजाम दिए, और ज़्यादा दे उनको अपने फ़ज़ल से, उनके पाकीज़ा अक़ाइद, ज़िक्र इलाही और आदाब मस्जिद को मलहूज़ रखने का यकीनन अच्छा बदला मिलेगा। इसके अलावा अल्लाह ताला का मज़ीद एहसान भी, लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, भलाई का नतीजा बिलाशुबा अच्छा निकलेगा, मगर उसके साथ मज़ीद बरां भी मिलेगा। इनकी मुफस्सिरीन फरमाते हैं, तफसीर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का दीदार और उसकी तजल्लियात नसीब होंगी। अल्लाह ताला इतना ज़्यादा अता करेगा जिसके इंसान इस दुनिया में तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब, अल्लाह ताला जिसको चाहता है बगैर हिसाब के रोज़ी देता है। बिलखुसूस जन्नतियों को तो बेहिसाब मिलेगा। दुनिया में भी अल्लाह ताला अपनी हिकमत के मुताबिक बाज़ को बेहिसाब देता है और बाज़ की रोज़ी तंग कर देता है। अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, उसकी हिकमत को उसके अलावा कोई नहीं जानता। तो बहरहाल अल्लाह ताला अव्वलीन दरजा में सहाबा कराम को उन इनामात से नवाज़ेंगे, फिर उनकी इक्तिदा करने वाली मोमिनीन भी अल्लाह ताला के ऐसे ही सलूक के